شخصیت ہمارے روحانی پیشوا اکابر اولیاء سابق الاولین اولیاء اللہ میں سے ایک نام حضرت سیدنا سید ولی الدین احمد زندہ شاہ مدار المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کا 17 جماعت مدار کو ہندوستان کے مکہ پور میں ضلع کانپور کا شہر مکہ پور کے اندر آپ کا بڑے عقیدت اور ایمانی کیفیات سے منایا جاتا ہے۔ ظاہر بات سزا جماعت مدار بہت سے دین کی قبل ہم سے گزری ہے، تو جمعے کے دن پہ ہمیں سعادت کے دن ہم اس ہستی کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہدایت کے لیے 1,24,000 اپنے کلام کی دنیا میں کم و بیش کیے۔ اس کے بعد صحابہ ائمہ اہل اتحاد، پھر تبع تابعین، اس کے بعد اولیاء اللہ کی ذمہ داری لگی کہ لوگوں کو روح و ہدایت کرے، تعلیم دے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر جس بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے حکم سے اپنے محبوب حکم دیتا ہے کہ محبوب پیارے صلاح بندے کی صلاح کرے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا سید ولی الدین احمد زندہ شاہ مدار المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شخصیت 242 ہجری آپ کی ولادت کے مساحت اور اس 242 نام حدیث نبوی لکھتی ہے کہ حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ظاہری نصاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے بڑے مجاہد کو اس دنیا میں بھیجے گا جو کہ غمگین الحال ہوگا۔ سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین الحال کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کی عمر زیادہ دن کے روزے نماز اور جس کے پیچھے کوئی رونے والا نہ ہو، اسے غمگین الحال، یعنی اس کی زندگی مجردانہ ہو۔ تو دیکھا جاتا ہے جب اس حدیث مبارکہ کو ترمذی شریف کے اندر اور کشف کے بہترین عالمین اور ولی کامل حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب عوارض المعارف میں اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سیدھی انگوٹھی میں نگینے کی طرح حضرت سید ولی الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کیوں حضور کا وصال اقدس 10 اس کے بعد وہ 25 ہجری کے بعد آپ کی ولادت مساحت آپ کو سنیں۔ تو یہ حدیث کریمہ یہ ثابت ہوئی کہ حضور نے اس شخصیت کے لیے کہا وہ سرکار ولی الدین کا شاہ مدار رضی اللہ عنہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی 442 مگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ
جو بھی قریب کرے حلق ہوئیے جہاں بھی بھائی آپ اس دن میں کی کسی نہ ہے آپ کی بلادت کے پاس عادت ہوئی اور آپ نے بہت بڑھ عمری کے اندر تمام علوم کو حاصل کیا اور 14 سال کی عمر تک میں تمام علوم دینیا سے فراغت لے کر گیا ہوتا اور ساتھ ہی حضرت جہانگیر سمنانی رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار مطالب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قرآن کا علم نہیں قرآن کو تھا بلکہ زبور توریت انجیل شریف کے بھی آگے وہ فاضل تھے اور کتابوں میں لکھا یہ بات کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ہندیہ دینیہ کیمیا بھی عطا فرمایا اب ہم یہ سوچتے ہیں سنتے ہیں یہ وہی ہندیہ دینیہ کیمیا کیا مگر وہی بات کہ جب ہم بزرگان دین کے سامنے بیٹھتے ہیں ان کی آواز پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم پتہ ہوتا ہے ہمیں ایک اولیاء اللہ کا ذکر دیتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اگر وہ پتھر کی ڈھیرے دے کر سورہ اخلاص پڑھے تو اس مٹی کو سونا بنا اس کو سونا بنا دے ابھی سونا بنانا کیا ہے اور کیسے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سے بدوی نمت نشا مطالعہ دیتا تھا وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کو مجاہدات ریاضات اور تبلیغ ہر چیز سے سرفراز فرما کر ایسا کامل عمل بنایا کہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو حضور نے فرمایا بیٹا بدی الدین اب آپ ایسا کرو ہندوستان حضور نے فرمایا بیٹا بدی الدین آپ ہند جائیں اور دین کی اشاعت فرمایا ہمارا تو دین نہیں لگا فرمایا نہیں دین ہم ابھی آپ وہاں سے آئے ہم آپ کو آپ جب ہند کے لیے تو میری یاد رکھیے گا سفر دیکھنا کوئی آسان نہیں تھا آپ نے سفر سمندر کے ذریعے ہند کا کیا اور اللہ والے کی شان دیکھیے آج تک کہتے ہیں نا کہ ابھی میں پڑھا بلکہ نہیں دیکھ رہے کہ
کہ جن کو 7 مرتبہ حضور نے لعاب جہان کے قطرے دیے وہ بنے غوث اعظم. کیا بنے؟ غوث اعظم. اور جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے 9 ملکوتی لقمے عطا فرمائے وہ بنے مدار عالم. وہ بنے مدار عالم. اور آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی پڑھی اور فرمایا کہ آپ پر 596 سال فرمائے. 596 سال اس میں بھی 596 سال میں بھی 556 سال روزے سے گزارے. 556 سال یہ چیز کے بعد ہے میں آتی نہیں ہے. مگر سائنس جب تحقیق کرنے لگی کہ ہاں جس کو دھوپ ملے جس کو کچھ ملے غذا ملے ارے یہ تو کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا امتی تھا اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی. اللہ نے فرمایا سلیمان جا کے نظارہ کرو سمندر میں جاتا. آپ گئے دیکھا کچھ بھی نہیں. آپ نے جنات ان کو حکم دیا وہ پانی میں گئے کوئی کچھ لایا پانی سے نکال کے. حضرت آصف بھی بچ گیا بچ گیا وہ وزیر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی. فرمایا آصف کا تم جاؤ. حضرت آصف بھی بچ گیا گئے تو سمندر میں سے ایک سفید کلر کا مرغ نکلا. فرمایا حضرت یہ تھا. آپ نے دیکھا آپ نے اندر جھانکا اندر تشریف لے گئے تو ایک لڑکا وہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہا. فرمایا اے عبداللہ تو یہاں کیسے اللہ کے بندے سمندر کی کیڑ میں اور اس سفید گنبد میں تو اللہ کی وحدانیت عبادت کر رہا ہے. ایسا کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو سمندر میں تیرا کھانا پینا یہ سب کیسے اور تجھے یہ کیوں کرنے سے ہوا؟ فرمایا سنیے گا وہ امت ابراہیمی کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا کہ مجھے میرے ماں باپ کی دعا میں ایسا ماں باپ کی دعا سے میں اپنے ماں باپ کی اتنی عزت کری اتنی خدمت کی تو انہوں نے مجھے دعا دی. کیا دی؟ مجھے سامنے بٹھا کے کہا اے اللہ میرے بیٹے پر رزق کی فراوانی عطا فرمانا اور عمر دراز میں خیر کا. اور والد نے بھی دعا کی مولا سے ہر چیز سے معلوم فرمائی ہو اور اپنے اسرار میں سے رکھی ہو. تو اللہ نے فرمایا جب تم نے دعا ایسی مانگی ہے تو اسے ہم چھپاتے ہیں. جب ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کرنے والے پر اللہ کی اتنی کرم نوازی ہو جائے وہ 2000 کے سال کے بعد بھی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور جس نے زندگی کی 556 سال اپنے رب کی وحدانیت تبلیغ و اشاعت میں گزاری ہو تو پھر کیوں کر کا مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کا اللہ فرماتا تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چچا بنوں. آج ہم اپنا چچا کریں. قرآن مجید فرقان کی بات نمبر 25 میں اللہ جل جلالہ الفاظ ارشاد فرماتا ہے العقیدہ یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین. یہ تمہارے دنیاوی دوست ہیں تمہارے تک بروز قیامت دشمن ہیں. مولا دشمن ہو جائیں گے دوستی بھی رکھی. کہا وہ بس دوست ان سے رکھو جو پرہیزگار ہیں جن کا ذکر کر لیں وہ مدار اعظم ہے وہ غوث اعظم ہے وہ خالق نواز ہے.
وقت 282 ہجری کتنی تھی 282 282 ایئرس یعنی کہ 242 میں آپ پیدا ہوئے اور تقریباً 42 سال کی عمر میں کہ جب ہوئی تو ہند میں تبلیغ کے لیے آنے والی پہلی شخصیت محمد بن قاسم علیہ السلام کے بعد جو آئے وہ میرے اور آپ کے سید بدیع الدین احمد شاہ بہار جنہوں نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی جنہوں نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا خواجہ غریب نواز بھی ہے ہر خواجہ صاحب 400 میں آ گئے 400 ہجری کے اندر ہے مگر پہلا جو پودا لگایا دین کی اشاعت کا وہ سرکار مدارِ پاک ہند کے اندر وہی بات ہے کہ سب نے دین کی اشاعت کی مگر اگر مدارِ پاک یہ فیلڈ نہ بچھاتے تو ایسا بہت نہ بچھا ہر ایک مگر یاد رکھیں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے کام ہر ایک کو ڈیوٹی دی کہ یہ فلاں کام آپ نے آپ بھی فقط ہندوستان کے اندر سرکار مدارِ پاک کے 1442 چلہ گاہیں سمجھتے ہیں جہاں پر انہوں نے عبادات ریاضات ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کی 1442 ہندوستان کے اندر چپے چپے پر سرکار مدارِ پاک کی چلا اجمیر کے اندر داخل ہوں گے تو مدار گیٹ ملے گا اور جب آپ مدار اسٹیشن ملے گا مدار ٹیکری ملے گی اور کچھ نہیں تو پاکستان کے اندر کراچی کے اندر بھی چلن مدار آگے موجود ہے آپ کے صدر کے اندر آپ کی چلہ گاہ موجود ہے اور تو کتابوں میں حضرت جامی سلطان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدارِ پاک جب ریاضات کرتے تو کبھی 12 سال ایک ہی رات کے اندر گزارتے اور کبھی لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنا سانس روکتے اور جب بعد میں کئی 12 سال بعد کئی 6 ماہ کے بعد آواز آتی محمد رسول اللہ اسے کہتے ہیں ہم سے دم کیا کہتے ہیں ہم سے دم جس کو اپنی سانس پر کنٹرول ہو جسے تصوف میں جسے مراقبہ ہم کہتے ہیں مراقبہ اسے کہتے ہیں انسان سامنے موجود ہو مگر تمہارے سامنے کوئی نقل و حرکت نہ کر رہا ہو اور سانس جاری ہے لا الہ الا اللہ کی ضرب اپنے دل پر لگائے جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے مگر جنبش نہیں کرتا جنہیں بغداد رحمہ سے پوچھا مراقبہ کس سے سیکھا جنہیں بغداد اس سے بھی تو طائفہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ ایک بلی سے سیکھا میں نے دیکھا بلی کو ایک چوہے کا شکار کہ وہ اس کے گناہ گزر پہ بیٹھی ہوئی ہے مگر سامنے ایسی حالت میں ہو گئی کہ دیکھنے والا دیکھے گا کہ وہ مر گئی میں نے کہا اس سے اچھا بہتر کیا کہ یہ تو پھر جانور ہے کیوں نہ میں اپنے رب کا ذکر ایسے کروں کہ میری سانس جاری ہو مگر میرا قلب کہہ رہا ہو لا الہ الا اللہ کی ضرب یہ اللہ کی اولیاء اللہ کی شان سرکار مدارِ پاک نے 1442 جگہ
اچانک لگتی ہے، بڑی عجیب لگتی ہے کہ کیسے ہم نے ذکر نہیں سنا، ہم نے ذکر نہیں سنا بھائی مدار پاک کا، یہ نہیں، ارے تم نے نہیں سنا ہوگا، میں تو اپنی دادی سے خود سنتا، ممبر پہ کوئی جھوٹی بات نہیں کہہ رہا، ممبر پہ بیٹھ کے بات کہہ رہا، میرے باپ داداؤں سے یہ الفاظ میں نے خود سنے کہ بیٹا جب کبھی بھی 11ویں کا چاند ختم ہوتا ہے تو جو چاند شروع ہوتا ہے وہ مدار کا چاند شروع ہوتا ہے، ہر عورت ہر مرد کی زبان میں یہ نعرہ ہوتا ہے یہ مدار کا چاند ہے۔ ارے میرے بزرگوں کا طریقہ یہ بھی رہا، وہ تو اولیاء اللہ سے ہر مہینے کو رسول کیا، کہیں پر مدار کا، کہیں پہ چھڑیاں، کہیں پہ خواجہ صاحب کا چاند، یہ میرے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ جب کبھی یہ شروع ہوا تو لوگوں کی زبان پر جماعتی رمضہ جب بھی آتا تو تمام لوگوں کی زبان پہ یہی بات آتی مدار کا چاند ہے۔ اور یہ اور مدار فقط ایک مدار پر، مدار کے لیے سینٹر لائن کہ جس کے اوپر سارا دار بنا۔ اگر ہم تفسیر عزیزی کے اندر ہم نے پڑھا والجبال اوتادا میں، اور دادا جی جیل پیسر معصوم میں پڑھا، اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنی کتاب لطائف اشرفیہ میں ذکر فرمایا، فرماتے فرمان مصطفیٰ ہے المدار هو القرار، المدار هو القرار۔ اور جہانگیر سمنانی علیہ فرماتے ہیں اگر قطب المدار زمین پر نہ ہو تو زمین زیر زبر میں جائے، تمام کام ارباب سرنات جو بھی ہے زیر زبر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار کو شاہد فرمایا، اور حضرت حجت الاسلامی امام ربانی فرماتے ہیں اپنی کتاب مکتوبات ربانی میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار کا معاون حضرت الیاس و حضرت خضر علیہ السلام کو ان کا معاون بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں تصرفات کیے۔ ایسے ہی قطب المدار پر اللہ تعالیٰ کی صلاحیت دی۔ قطب المدار سے کہا جاتا ہے، جنہیں قرآن کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت بلقیس لانے کا، اور تاریخ میں ہر چیز میں یہ بات کی کہ حضرت عاصم بن برقی عبد اللہ تعالیٰ یہ امت سلیمانی کے قطب المدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا فرمائی کہ پلک جھپکتے ہی سامنے وقت کے نبی کے سامنے تخت بلقیس سامنے ہوتا، وہ دوسرے ملک تھا تخت بلقیس۔ جب بلقیس آئی تو کہنے لگی لگتا تو یہ ہے کہ یہ میرے تخت سے مشابہت ہے۔ سلیمان نے فرمایا مشابہت نہیں ہے بلکہ تیرا ہی تخت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم اسے
ہم تولتے نہیں ہیں، بولتے پہلے توڑے پھر بولے. میزان اپنے دل و دماغ، اس کو مفتی کو دماغ کو دلوں کو اس کے اندر وہ بات کو تولو پھر بولو، ایسے ہی نہیں منہ بولو. کیونکہ یاد رکھنا اولیاء اللہ کی کسی نے بھی حرزہ سرائی کی یا ان کی عزت کی، اس نے اللہ سے کوئی جت کر یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں. آج اگر میں کہوں یہ میرا دوست ہے، یہ ایم این اے ایم پی ہے، اگر میں سرائی کروں تو وہ ایم این اے آ جائے گا، وہ بولے گا میرا دوست ہے، وہ اپنی دوستیاں دکھائے گا. جب دنیا میں رہنے والا ایک دوست اپنی دوستی نبھا سکتا ہے، وفا ادا کر رہا ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا مجبور ہے. اللہ کے دوست کو اگر کوئی رسوا کرے، اس کے لیے اگر کوئی انہیں اٹھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اس کی مدد کرے گا تو یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یاد رکھنا اولیاء اللہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. انہوں نے یہ کئی جگہیں یہ نہیں تو بتانے مقصد یہ کہ جتنی بھی ہماری یہ خانقاہیں آج ارے کلیئرنس کرتا چلوں بات، آج ہمارے مشہور و معروف کہتے ہیں سلسلہ قادریہ چشتیہ سنیہ کہ یہ ذرا سنیں، لیکن یہ بڑی فقدان علم نہ ہوئی، یہ بہت بڑی ایک سمجھو کہ ڈنڈی مارنے کے مطابق سیدہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 470 جب کے سلسلے قادریہ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 470 کے بعد اس کو عروج بام ملا، سوربتی 800 کے بعد، وہ 600 کے بعد، یہ تمام کے ممکن یہ سب ہیں، مگر جو پہلے والے ہیں ان کا تو ذکر کریں، وہ بھی تو ہیں آپ کے جن سے آپ کے دیے سے دیا جو جلا ہے، تو پہلے والے جو دیے سے جو تیل تمہیں ملا ہے اس تیل کا ذکر تو کرو نا. یہ کیا جس کی روشنی تیز ہو گئی اسی کی طرف چلتے نا. تمام اولیاء اللہ کی عزت عظمت کرنا ہم کے لازم مطلوب ہے. یاد رکھیں کیونکہ جو شریعت اتارا کی بالکل عین مطابق ہو، خانقاہیں انہی کی پہلے کی خانقاہیں ان لوگوں نے زندہ کی اور وہاں پر ہمارا تزکیہ نفس کیا، ہمیں وحدہ لا شریک اللہ کی وحدانیت بتائی، رسول اللہ سے محبت بتائی، اہل بیت اطہار صحابہ کی محبت بتائی. انہی در سے ملا ہے. ایسے نہیں بڑے بڑے بادشاہ اورنگزیب جہانگیر تمام اورنگزیب تو فرماتے ہیں اورنگزیب بادشاہ کہ بیاں کے اور کے کمالات کہ وہ تو کہتے کہ جیسے ہی کانپور شہر آئے اور وہاں پر مکرپور لگ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ مکرپور نہیں بلکہ مکرنور ہے. یہاں پر اللہ کے انوار و تجلیات اس طریقے سے پڑھ رہی ہیں کہ پورا آپ کا روزہ نور نالا نور ہوا. تو کسی نے خوب کہا کہ برعصتاں ہر کس رسید مطلب یافت روا مدار کے من نہ امید پر کرتا کہ تو ہر راستہ میں گیا، ہر جگہ پہ گیا، کہیں پر تو نہ امید ہوا، مگر کہا کہ جو تو مدار پر آ گیا تو نہ امید نہیں بلکہ تجھے امید ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کی دامن سے جوڑے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے سچی پکی محبت سے عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتا ہے ہمیں پنج وقت کا نماز کا پابند بنائے، تقبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے. دعا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. 3000